تھے اور ان جلسے عام کی صدارت مرحوم قائد سالار ملت کرتے تھے۔ عزیز دوستوں، اس مرحوم قائد کی خدمات کو ہم کبھی نہ بھلا سکتے، نہ ان کا کبھی میں سمجھتا ہوں کہ صبح قیامت تک سالار ملت کا کوئی ثانی پیدا ہو سکتا۔ آج اگر ہم تمام لوگوں کو اس مرحوم قائد کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے جس نے اپنی زندگی کے 50 سال مجلس اتحاد المسلمین کے مضبوط کرنے میں لگا دیے، جس نے جیل کی ایک نہیں بلکہ 50 مرتبہ صحبتیں برداشت کی، جن کو کئی مرتبہ شہر حیدرآباد سے چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا، جن پر الزامات کی بوچھار لگائی گئی، مگر اس شخص نے ہمیشہ ملت کی اور جماعت کی صحیح قیادت کی اور بے باکانہ طریقے سے ہر مسائل کو حل کیا۔ مرحوم قائد کی خدمات میں کوئی کتاب لکھ سکتا ہے، کوئی تھیسس لکھ سکتا ہے، مگر سالار ملت نے جو سیاسی شعور عوام میں بیدار کیا اس کی مثال کوئی نہیں دے سکتا۔ وہ مرحوم قائد کے زبان سے نکلے ہوئے جملے کہ آؤ ایک مرکز سیاسی سے وابستہ ہو جاؤ، یہی مجلس اتحاد المسلمین کا نعرہ بن گیا کہ مجلس اتحاد المسلمین ہم تمام کے لیے ایک مرکز سیاسی ہے اور ہم کو اپنے مرکز سیاسی کو مضبوط کرنا ہے۔ عزیز دوستوں، میں آج مرحوم قائد کے بارے میں اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ جس مقام پر ایسے کئی جلسے عام ہوئے، میں جانتا ہوں کہ ہم کبھی بھی اس مرحوم قائد کو نہیں بھلا سکتے، مگر مجھے وہ وقت بھی یاد آ رہا ہے کہ جب مرحوم قائد دواخانے میں زیر علاج ہیں، ان کی طبیعت خراب ہے، کسی نے آ کر مرحوم قائد کو بتایا کہ کسی ٹریفک پولیس والے کانسٹیبل کی غلطی کی وجہ سے لکڑی کا پل کے پاس ہیلمٹ کا لزوم تھا، ان کے انتقال سے میرے خیال سے 8 یا 9 مہینے پہلے کی بات ہے۔ سالار ملت کو اطلاع دی گئی، میں اور اکبر وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، تو جو آکسیجن کا ماسک لگا ہوا تھا اس کو نکال کر مرحوم قائد نے کہا کہ یہاں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پولیس ٹریفک کانسٹیبل کی غلطی سے 2 بچوں کی جان چلے گئی، وہ بچے سلطان شاہی کے رہنے والے تھے اور ہم کو دواخانے سے مجبور کیا کہ جا کر ان بچوں کے انصاف کے لیے احتجاج کرو۔ عزیز دوستو، اسی مرحوم قائد نے اپنی زندگی کا بے شمار وقت صرف اور صرف مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کرنے کے لیے لگا دیا۔ آج اگر دارالسلام میں ان تمام تعلیمی اداروں کی عمارتیں جو ہم کو بلند بھانگ نظر آتی ہیں، وہ زندہ مثال ہے کہ مرحوم سالار ملت نے مسلم اقلیت سے کتنی محبت کرتے تھے۔ اگر آج اسرا ہاسپٹل ہو، اویسی ہاسپٹل ہو، یا یہ میڈیکل کالج کی عمارتیں ہوں یا ان میں پڑھنے والے بچے، عزیز دوستو، یہ تمام کے تمام مرحوم قائد کی قیادت میں ان تعلیمی اداروں کو قائم کیا گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہترین موقع ہمارے سامنے آیا ہے کہ آج آپ مجلس کے امیدوار کو جعفر حسین معراج ہے، تو کبھی اسد الدین اویسی ہے، تو کبھی اکبر الدین اویسی ہے۔ میرے عزیز دوستوں، میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ ہم تمام کے نام پر ووٹ مت دو، آپ جماعت کے نام پر ووٹ دو، اگر شخصیت کے نام پر ووٹ دینا کا ہے تو مرحوم قائد سالار ملت کے نام پر ووٹ دو۔ ہم آپ سے یہی اپیل کر رہے ہیں کہ آج میری کوئی اہمیت نہیں ہے، میں اس دنیا میں ہوں، کل انشاءاللہ تعالیٰ چلے جاؤں گا، نہیں معلوم کہ اسد الدین کا کتنا وقت ہے اس دنیا میں، مگر جن لوگوں نے اپنی زندگی لگا دی اس مجلس اتحاد المسلمین کے لیے، جن قائدین نے رات بھر جاگ کر جماعت کے لیے مضبوط بنانے کے لیے حکمت عملی اختیار کی، ہم کبھی بھی ان لوگوں کو نہیں بھول سکتے۔ تو 30 اپریل کے دن آپ اپنے گھر سے نکلیے، اپنی جماعت کے اپنے ووٹ دیجیے، ایسے ظالموں کا ساتھ مت دو جنہوں نے گجرات کی سرزمین کو لال کیا، ایسے ظالموں کو ووٹ مت دو جو نہ شرک اور توحید کی جن میں پہچان ہے، جو صرف ووٹ کی خاطر حد پتھر کے آگے اپنے آپ کو جھکا لیتے ہیں۔ آئیے اپنے غیور جماعت کا ساتھ دیجیے، نام پلی آپ کا حلقہ ہے، اس کو مضبوط کریے۔ آپ اور ہم مل کر ہر اعتبار سے کوشش کریں گے کہ کسی بھی جگہ سے تیلگو دیشم اور بی جے پی کا امیدوار کامیاب نہ ہو۔ چندرا بابو نائیڈو تروپتی میں جلسہ کر کے مجلس کو گالی دیتے، تروپتی میں جلسہ کر کے اسد الدین اویسی کو گالی دیتے۔ ٹھیک ہے مسٹر نائیڈو،
तुम तिरुपति की सरजमीन को इस्तेमाल कर रहे ना हमारे लिए, हम तुमको बताएंगे तेलंगाना में इंशाअल्लाह ताला तुम्हारा नरेंद्र मोदी का जो ये रिश्ते शादी हुई है, तुम्हारे को आज से ज्यादा मिले, तुम्हारे इंशाअल्लाह कामयाब नहीं होंगे। ये बता देंगे हम कि तेलंगाना की अवाम इस सरकार परस्त लोगों को पसंद नहीं करती। याद रखिए मेरे अजीज दोस्तों, एक नई रियासत में एक बहुत बड़ा अहम मसला हमारे सामने ये है कि हैदराबाद का लॉ एंड ऑर्डर मरकजी हुकूमत के पास है।